مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو دوستو۔ آج میں آپ کے لیے ایک زبردست ایک اور ٹاپک لے کے آیا ہوں، ایک ایسے نظریہ کہ جو ہمارے لوگوں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ اگر آدم اور حوا وہ پھل نہ کھاتے تھی تو ہم کہاں سے آتے۔ اس کا ان کا مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پھل آدم اور حوا نے کھایا اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی، تو یہ تو یقیناً بات ہے کہ یہ پھل کھانے کے بعد ہی اولاد ہوئی، لیکن یہ غلط نظریہ ہے کہ پھل کھانے کے وسیلہ سے ان کی اولاد ہوئی۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو باقاعدہ منصوبے کے تحت پھل کھلایا، یہ خدا ان کا اپنا ایک منصوبہ تھا کہ خدا نے ان کو یہ پھل کھلایا اور اولاد کا بندوبست کیا۔ وہ خدا جو پتھر سے اولاد پیدا کر سکتا ہے تو اس کو ایک گناہ کا سہارا لینے کی ضرورت تھی۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آدم اور حوا کو باقاعدہ منصوبے کے تحت پھل کھلایا گیا اولاد کے لیے، تو یہ ہم خدا پہ بہتان لگاتے ہیں کہ خدا کو گناہ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آدم کا پھر کیا قصور تھا؟ پھر تو یہ باقاعدہ خدا کا منصوبہ تھا، پھر اس میں آدم کی کیا غلطی تھی؟ دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اس سے پیشتر اگر ہم دیکھیں تو پیدائش پہلے ہی باب میں اس کی 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یہ جانوروں اور تمام مخلوق کو خدا نے حکم دیا تھا، اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندر کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور یہی حکم اس سے پیشتر جو میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ یہی حکم انسان کے لیے تھا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اگر خدا نے اس کا کوئی مددگار ہی بنانا تھا تو اس کا کوئی بھائی بنا دیتا، دونوں باتیں کرتے رہتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا ٹائم بتاتے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ اس عورت کو بنایا گیا۔ اگر بائبل میں ہم مزید دیکھیں تو یہ گناہ سے پہلے یہ قانون باقاعدہ طے کیا جا رہا ہے۔ پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اسی لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ یہ بات اب غور سے سنیں، لکھا ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ آگے لکھا ہے 25ویں آیت میں، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور نہ شرماتے تھے۔ دوستو یہاں ورڈ جو لکھا گیا اس کی بیوی، خدا نے اگر ہم اس سے پیشتر جو ان کو لیے الفاظ استعمال کیے گئے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو۔ برکت دینے کے جو الفاظ ہیں یہ نکاح کے الفاظ ہیں۔ خدا نے ان کا باقاعدہ نکاح باندھا، اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنے والی بات ہے کہ نکاح کا بندھن ایک پاک بندھن ہے۔ شادی کوئی گناہ نہیں ہے، ازدواجی رشتہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اولاد خدا ان کی برکت ہے، یہ خدا ان کا حکم تھا کہ پھلو اور بڑھو۔ اور جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا تو خدا نے ان کو کچھ سزا دی۔ ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی۔ یہاں ہم غور کریں تو لکھا ہے کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اولاد ہونی تھی لیکن وہ درد کے ساتھ نہیں ہونی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بغیر درد کے عورت نے اولاد کو جنم دینا تھا، لیکن جب اس نے گناہ کر لیا تو یہ اس کو باقاعدہ سزا دی گئی کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا۔
اب ایک سوال یہ ہے کہ عدن میں آدم کی اولاد کیوں نہیں تھی؟ پھل کھانے کے بعد ہی اولاد اس کی اولاد ہوئی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پھل کھانے کے بعد ہی اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جب انسان کی عمر 900 سال، 800 سال اور اس سے بھی زیادہ بعض اوقات ہوتی تھی، کہ پہلے انسان کی عمر کیونکہ بہت زیادہ ہوتی تھی تو ان کی جو اولاد ہوتی تھی وہ کافی عرصے کے بعد بھی ہوتی تھی۔ جیسے کہ ہم نوح کی مثال لے لیتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 32ویں آیت، اس میں لکھا ہے اور نوح 500 برس کا تھا جب اسے سم، ہام اور یاف پیدا ہوئے۔ اسے پیشتر بھی ہم اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو پیدائش 5ویں باب کی ہم سٹڈی کریں، 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھنا شروع کریں تو یہاں ایک لمبی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے۔ اور سیت 105 برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا، اور انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کینان پیدا ہوا۔ آگے لکھا ہے کینان 70 برس کا تھا جب اس سے مہلیل پیدا ہوا۔ اسی طرح دوستو، ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لمبی لمبی عمر میں بعض اوقات وہاں اولاد پیدا ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی۔ اسی طرح جیسے ہم نے نوح کا حوالہ دیا، اس میں لکھا ہے اور نوح 500 برس کا تھا جب اس کے سم، ہام اور یاف پیدا ہوئے۔ اگر اس کے بعد ہم دیکھیں تو نوح کے جو بچے تھے جب وہ کشتی میں جاتے ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ جوان تھے، شادی شدہ تھے۔ ان کی بیویوں کا یہاں ذکر ملتا ہے کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئیں، لیکن یہاں ان کے بچوں کا ذکر نہیں ملتا کیونکہ وہ اس وقت صاحب اولاد نہیں تھے۔ اگر ہم غور کریں تو پیدائش کی کتاب 11ویں باب میں یوں لکھا ہے، سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا۔ یہاں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ سم 100 برس کا تھا، وہ 100 برس کا تھا جب اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ تو دوستو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے دوسرے سال ہی اگر اولاد پیدا ہو گئی آدم کی، ایسا نہیں، یا اس کی اولاد کیوں نہیں پیدا ہوئی، یہ سوال و جواب بالکل بیکار ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کریں بائبل کا، جب سیت پیدا ہوا تو آدم اس وقت 130 برس کا تھا۔ اس کا مطلب قائن بھی اس وقت جوان ہو چکا تھا۔ جب قائن اور حابل پیدا ہوئے تو یقیناً آدم کی عمر لگ بھگ 90-80 سال کی ہوگی۔ تو ممکن یہی ہے کہ آدم اور حوا کی اولاد سے پہلے ہی انہوں نے گناہ کر لیا، جس کی وجہ سے انہیں عدن سے باہر نکال دیا گیا۔ تو یہ مفروضہ آدم اور حوا وہ پھل نہ کھاتے تو ہم کہاں سے آتے، یہ نہایت ہی غلط مفروضہ ہے۔ آدم اور حوا نے کون سا پھل کھایا؟ اس کے حوالے سے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ وہ پھل کہاں سے آیا، اس میں کیا برائی تھی، اس پھل میں کیا ایسی برائی تھی کہ ان کو عدن سے باہر کر دیا گیا۔ اس حوالے سے جو ویڈیو بنائی ہے اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مفروضہ بالکل غلط ہے کہ آدم اور حوا وہ پھل کھانے کے بعد ہی صاحب اولاد ہوئے۔ آدم اور حوا کی اولاد ہونی تھی، لیکن انہوں نے اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ پھل کھا لیا اور وہ اس لیے عدن سے باہر نکال دیے گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج اچھا لگے اور پسند آتا ہے تو آپ اس کو ضرور دوسروں تک بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو عموماً ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ تو آپ اس پاک کلام کی باتوں کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ خدا کے پیغام کو، خدا کے کلام کو، اس کی اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلایا جا سکے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔